نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بتوں کے اوپر انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ وہ بت جو اپنے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، مٹی کے، لکڑی کے، خود بناتے تھے اور ان بتوں پہ انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب انسان نے توحید کو چھوڑا، اللہ کی عظمت کو دل سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اتنا ذلیل کیا کہ اس نے پھر جانوروں کے آگے سجدے کیے۔ اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ، باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کو وراثت میں ملتی، وہی سب کچھ کرتا جیسے کسی بیوی کے ساتھ۔ حقیقی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں شادی جائز ہوا کرتی تھی۔ ازدواج، شادیوں کی کوئی حد نہ تھی، ایک ایک آدمی جتنی چاہے شادی کر لیتا، اور شادی کے علاوہ بھی جو چاہے سو وہ کرتا۔ اس کے علاوہ شراب خوری، جوا، سود، زنا، اس سارے گناہ بہت زیادہ تھے۔ اور بے حیائی کی حالت کیا تھی؟ اس زمانے کا ایک بہت بڑا نامور شاعر تھا امرؤ القیس، جو شہزادہ بھی تھا۔ اس نے قصیدے لکھے تھے، شاعر تھا۔ اپنے کسی ایک قصیدے میں اس نے اپنی پھپھی زاد بہن کے ساتھ جو اس کی بدکاری تھی اور جو اس کا ریلیشن شپ تھا، مزے لے لے کر بیان کیا، اور یہ قصیدہ کعبہ شریف پر لٹکایا گیا۔ اور اسی قسم کے کچھ کام ہم کر کے ہماری نسل فیس بک، ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگا رہی ہے۔ تو یہ سب معاملات تھے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دینا، حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر دینا، یہ سب ان کا معمول تھا۔ معمولی بات پہ جو لڑائی شروع ہو جاتی، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے، اور بعض مرتبہ صدیوں وہ دشمنیاں چلتی۔ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے 500 سال عیسائیت نے عرب میں محنت کی کہ اس محنت کا، ان کی دعوت و تبلیغ کا اثر کتنا تھا۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے عرب کو 500 سال تعلیم و تلقین کی۔ اس پر بھی کہیں خال ہی عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران کے علاقے میں، بنو حنیف یمامہ میں، اور کچھ بنی تے میں عیسائی لوگ تھے۔ باقی پورے عرب میں کہیں عیسائیت کا ایسا کوئی خاص نام نہ تھا۔ اور اس زمانے کی اگر عرب کی چیزوں کو دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو زمانہ جاہلیت کی تفصیلات کا نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کن حالات میں بھیجا، اس کو اسلام کی قدر ہو ہی نہیں سکتی۔ عرب دنیا کے وسط میں واقع تھا، کفر، شرک، جہالت اور لاقانونیت کا دورہ تھا، قتل و غارت گری، ناانصافی، یہ سب کچھ تھا۔ اور عرب میں ایک دو بت نہیں تھے، ہزاروں بت تھے۔ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت، اور بعض گھروں کے اپنے اپنے بت ہوا کرتے تھے۔ بلکہ معبودوں کی فہرست میں صرف لکڑی کے خدا، مٹی کے خدا نہ ہوتے تھے، بلکہ جنات، فرشتے اور ستارے اور درخت، ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اور کہیں کہیں سورج کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ روم اور ایران اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھیں، اور آباد دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر ان دونوں کی حکومت تھی۔ اب آئیے روم کی طرف۔ اپنی قدیم یونانی علمی اور مادی ترقیات کے باوجود انتہائی ذلت اور پستی میں پہنچ چکا تھا۔ ایران میں آتش کدے تو روشن تھے، لیکن ان کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ پوری انسانی سوسائٹی طرح طرح کی خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور آئیے ہندوستان کی طرف، تو ہندوستان میں بھی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ پورے ملک میں بت پرستی کا زور تھا۔ ہندوستان کے اندر بت پرستی بھی تھی اور توہم پرستی بھی تھی۔ اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پوری دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلم ہی ظلم تھا، کہیں کوئی اخلاق اور حیا اور اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ دین ابراہیمی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ مسخ ہو چکا تھا۔ شرک کی سیاہ چادر نے انسان کی ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف شیطانیت، فریب، جھوٹ، منافقت تھی۔ قدم قدم پر انانیت کی دیواریں تھیں، غرور اور تکبر کی فضا تھی۔ اپنی نسلوں کے اوپر فخر یا اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا عام تھا۔ اور عورت کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو عورت کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہ تھا۔ یہ معاشرہ جاہلیت کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور یہ بت پرستی، اس نے توہم پرستی کو جو ہے وہ جنم دیا۔ نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت، یہ تین مذاہب تھے، لیکن ان کی اپنی اصل شکل بدل چکی تھی۔ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو بھول کر دنیا کے مختلف خطوں اور گوشوں میں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی، ٹھوکریں کھا رہی تھی۔
عیسائیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت اور تبلیغ کو اور پیغام کو چھوڑ کر انہیں خدا کا بیٹا مان چکے تھے، انجیل میں تحریف کر چکے تھے اور سینٹ پال کی پیش کردہ عیسائیت کو مان چکے تھے۔ بدھ ازم، اس نے بھی اپنے چند 100 سال جو دنیا میں محنتیں کی، لیکن اس کے بعد یہ بھی شرک کے سائے میں آ کے خدا کو، گوتم بدھ کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ 6 صدی عیسوی تک آپ کی پیدائش کے وقت پوری دنیا میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس کو کہا جائے کہ یہ دین فطرت اور اصلیت کے اوپر قائم تھا۔ ہر ایک چیز کی بگاڑ آ چکا تھا۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہیں کہیں عبادت گاہوں میں کوئی اکا دکا دانا دانا کوئی توحید پرست مل جاتے تھے تو ان کی حیثیت فقط اتنی تھی جیسے کہ انتہائی تاریک شب میں کوئی جگنو ہو جو کہیں جگمگا رہا ہو۔ صحیح علم نایاب ہو چکا تھا، اللہ کو سمجھانے والے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے کم ہو چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے طویل عمر پائی اور بہت جگہ اللہ کی تلاش کے لیے، دین حق کی تلاش میں وہ پھرتے رہے، تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی اپنی پوری زندگی میں محنت کے بعد 2 یا 4 لوگ ہی مل پائے جو کسی درجے میں عیسائیت کے قریب تھے اور توحید کے قریب تھے، باقی ان کو بھی پوری محنت سے کچھ نہ ملا۔ پوری دنیا ایک عجیب کشمکش میں گرفتار تھی، مایوسیوں کے اندر گرفتار تھی، اور اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر فیصلہ کیا اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا۔ وہ سعادت کی گھڑیاں قریب آنے لگیں جب من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف وہ لے جانے والا، اور وہ جو سراپا نور تھا اس کے آنے کا وقت قریب آنے لگا، اور صدائے توحید بلند ہونے کا وقت قریب آیا۔